وہ روتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتی ہے تو وہاں موجود سب اپنی جگہ سکتے میں چلے جاتے ہیں۔ بغیرت، تجھے شرم نہیں آئی؟ تجھے اپنے بھائی باپ کا خیال نہیں آیا؟ آسیہ اس کے منہ پر تھپڑ مار کر کہتی ہے، جس سے وہ گرتے گرتے بچتی ہے۔ امی چلے یہاں سے، اچھا ہوا ہمیں اس کی اصلیت پہلے ہی پتہ چل گئی۔ سائم اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے سوہا کو غصے سے دیکھ کر باہر کی طرف جاتا ہے اور باقی سب بھی سوہا کو نفرت سے دیکھ کر ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے نہیں جانا؟ دخان 2-3 لوگوں کو ابھی بھی کھڑا دیکھ کہتا ہے، جس پر وہ لوگ حقارت سے دونوں کو دیکھ کر باہر چلے جاتے ہیں۔ اب بس گھر والے ہی موجود تھے۔ سوہا، یہ کیا کیا تم نے؟ غفار اپنا غصہ ضبط کرے کہتے ہیں، جس پر سوہا روتے ہوئے ان کے پاس جاتی ہے۔ ابو، میں نے خوشی سے نہیں کیا یہ نکاح، اور یہ نکاح بس کاغذی ہے۔ آپ کی طبیعت خراب تھی تو میں ان سے پیسے مانگنے گئی تھی، انہوں نے کہا۔ بس کر دو سوہا، تم بھی کیا پوری کہانی سنانے لگ گئی ہو؟ اور آپ لوگ کیا دیکھ رہی ہیں؟ داماد پہلی بار گھر آیا ہے، عزت تو کیا ہی دیں گے، بیٹھنے کا بھی نہیں کہا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے سوہا کو چپ کراتا کہہ کر غفار اور باقی سب کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، جبکہ سوہا کو دخان پر بہت غصہ آتا ہے، جس نے اس کی اور اس کے گھر والوں کی عزت کو 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، تم ہی۔ انکل، ہر بار لڑکا قصوروار نہیں ہوتا، آپ کی بیٹی ہی غلط تھی۔ وہ غفار کے ہی الفاظ انہیں لوٹاتا ہے، جس پر وہ حیران سے ہو جاتے ہیں۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو پھنسانے کی؟ روحان غصے سے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ کے دھرتا ہے۔ جیسے تمہاری ہمت ہوئی تھی میری بہن کو پھنسانے کی، ایسے ہی میں نے بھی ہمت کر لی تمہاری بہن کو پھنسانے کی۔ وہ اپنے گریبان سے اس کا ہاتھ ہٹا کر طنزیہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، جس پر روحان کا ہاتھ اس کی بات سن کر اس کے گریبان سے ڈھیلا پڑتا ہے، اور وہیں سوہا بے یقینی سے دخان کو دیکھتی ہے۔ دخان؟ کشف جو کب سے سوچ رہی تھی کہ یہ کون ہے، اب اس کی بات سن کر اسے فوراً یاد آ جاتا ہے۔ ارے ایسے کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ کیا زیادہ ہی پیارا لگ رہا ہوں؟ دخان سب کو اپنی طرف دیکھ کر کہتا ہے۔ کون ہو تم؟ غفار اٹکتے ہوئے کہتے ہیں۔ کیوں، آپ کے بیٹے نے میری بہن کے علاوہ بھی اور کسی کو پھنسایا تھا جو آپ کو میں یاد نہیں؟ وہ ان پر طنز کرتا ہے۔ روحان، غفار، میں رابعہ دورانی کا بھائی ہوں، دخان دورانی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کرواتا ہے، اور سوہا تو کچھ بول ہی نہیں پاتی۔ وہ جس سے محبت کر بیٹھی تھی وہ کون نکلا؟ ایک بدلہ لینے والا دھوکے باز۔ رابعہ؟ اس نے خود چھوڑا تھا مجھے، وہ تھی ہی ایسی، وہ دھوکے باز تھی۔ روحان کو رابعہ کا نام سن کر غصہ آ جاتا ہے۔ وہ دھوکے باز تھی؟ اگر وہ دھوکے باز ہوتی نا تو ابھی زندہ ہوتی۔ دخان اس کی بات سن کر غصے سے چیختا ہے۔ کیا مطلب؟ کشف اس کی بات سن کر فوراً سے پوچھتی ہے۔ مطلب یہ کہ اس روحان کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی تھی۔ دخان کے الفاظ سن کر روحان کشف کی طرف دیکھتا ہے، جو اس کی بات سن کر منہ پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ کیا رابعہ؟ روحان رابعہ کی خودکشی کا سن کر حیران رہ جاتا ہے، اور وہ جو سمجھ رہا تھا کہ وہ کسی سے شادی کر کے خوش ہوگی، اب اس کے مرنے کی خبر سن کر اور اس کی وجہ سے مرنے کی خبر سن کر وہ کچھ بول ہی نہیں پایا۔ اب میں اپنی بہن کا بدلہ تمہاری بہن سے لوں گا، تاکہ تمہیں بھی پتا چلے کہ بہن کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ روحان دخان کی بات سن کر کشف کی طرف دیکھتا ہے، جو پریشان سی لگ رہی ہوتی ہے، اور روحان فوراً سمجھ جاتا ہے کہ کچھ تو ہوا تھا۔ اب اسے یہ بعد میں سوچنا تھا کہ کیا ہوا تھا، ابھی اسے اپنی بہن کو بچانا تھا۔ دیکھو جو کچھ ہوا سو ہو گیا، اب تم میری بہن کو چھوڑ دو، وہ بہت معصوم ہے، اسے کسی بات کا بھی علم نہیں تھا۔ روحان دخان کے سامنے آ کر آرام سے کہتا ہے، جس پر دخان ہنس دیتا ہے۔ واہ بھئی واہ، کیا بات ہے روحان صاحب، بہن کا دکھ ہو رہا ہے، جبکہ ابھی تو اس پر ایک خروچ بھی نہیں آئی، اور میری بہن جو مر گئی، تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ میرا کیا حال تھا؟ مگر نہیں، تم کیسے اندازہ لگا سکتے ہو، کیونکہ ابھی تمہاری بہن تھوڑی مری ہے۔ دخان کے الفاظ سے سوہا کو جو دکھ مل رہا تھا اس بات سے سب انجان تھے۔ اسے کس بات کی سزا مل رہی تھی؟ وہ دخان کو بس دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، تم ابھی میری بہن کو طلاق دو۔ روحان ہاتھ اوپر کرے اسے کہتا ہے، جو مسلسل اس کی بے بسی پر ہنس رہا ہوتا ہے۔ اسے ابھی سوہا کا بھی ہوش نہیں تھا، جو اس کے ہر الفاظ سے ٹوٹ رہی تھی۔ بھائی؟ سوہا روحان کے الفاظ سن کر تڑپ کر کہتی ہے، جس پر دخان کے ساتھ سب اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ دیکھو روحان، غفار، تمہاری بہن کی حالت بھی میری بہن کی طرح ہو گئی ہے، اب اگر میں نے اسے چھوڑا تو یہ بھی مر جائے گی،
اور میں اسے مارنا نہیں چاہتا۔ دخان سوہا کے بولنے پر ہنستے ہوئے کہتا ہے اور سوہا نم آنکھوں سے روحان کو منع کرتی ہے، جس پر روحان کے ساتھ سارے گھر والے اسے غصے سے دیکھتے ہیں۔ ایک تو روحان اس کی جان بچا رہا تھا اور ایک وہ تھی جو اس دھوکے باز کے نکاح میں رہنا چاہتی تھی۔ سوہا تم اب بھی اس کے نکاح میں رہنا چاہتی ہو جس نے میرا بدلہ تم سے لیا ہے؟ روحان سوہا کے پاس آ کر سخت لہجے میں پوچھتا ہے، جس پر سوہا نظریں نیچے کرے آنسو بہاتی ہے۔ یہ معصوم ہے، اسے ابھی کچھ نہیں پتا، تم اسے ابھی طلاق دو۔ روحان سوہا کو کچھ نہ بولتا دیکھ دخان کے پاس آ کر کہتا ہے۔ روحان پریشان ہو کر رہ گیا تھا اور دخان اس کی پریشانی کو خوب انجوائے کر رہا تھا۔ پہلے میں یہی سوچ کر آیا تھا کہ تمہارے سامنے تمہاری بہن کو طلاق دوں گا۔ دخان کی بات پر سوہا فوراً سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھتی ہے، جو اب اسے مسکرا کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دخان کی مسکراہٹ دیکھ کر سوہا کی آنکھ سے ایک دکھ کا آنسو اس کے گال پر بہتا ہے۔ مگر یہاں تو آ کر پتا چلا کہ تم تو خود چاہتے ہو کہ میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں، تبھی میں نے سوچا ہے کہ میں سوہا کو طلاق نہیں دوں گا۔ دخان ایک فیصلے کی طرح اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتا ہے۔ چلے میں آپ کو 2 آپشن دیتا ہوں، ان میں سے آپ ایک کوئی چوز کرنا۔ دخان سب کو خاموش دیکھ کر سامنے کرسی کھینچ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھتا ہوا کہتا ہے۔ کیسے آپشن؟ غفار ناسمجھی سے پوچھتے ہیں، جس پر وہ مسکراتے ہوئے بتاتا ہے۔ پہلا یہ کہ میں سوہا کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، لیکن پھر سوہا سے آپ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ ہی آپ اس سے ملیں گے، نہ آپ لوگ اس سے کوئی رابطہ کریں گے، اور نہ ہی سوہا یہاں آئے گی۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ سوہا ساری عمر میرے نام پر بیٹھی رہے، میں اسے کبھی نہیں اپناؤں گا، میں چلا جاؤں گا باہر، اور سوہا بس یہاں آپ لوگوں کے پاس رہے گی۔ آپ پھر اس کی کہیں شادی نہیں کر سکتے۔ وہ ایسے آپشن بتاتا ہے جس میں سے دونوں ہی ناممکن بات تھی۔ دوسرا آپشن ٹھیک ہے، ہم خلا لے لیں گے، روحان فوراً بولتا ہے۔ شاید تمہیں پتا نہیں کہ میں کون ہوں۔ وہ کھڑا ہو کر اس کے پاس آتا ہے۔ میں دخان دورانی ہوں، پاکستان کی ٹاپ کمپنی میں شامل دورانی انڈسٹریز کا مالک، اور میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، میں سارے وکیلوں کو خرید لوں گا۔ مجھے امید ہے کہ تم میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ وہ اس کی ویسٹ کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، جس کا مطلب سمجھ کر سارے ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہے؟ وہ سب کو چپ دیکھ کر پوچھتا ہے، اور ایک نظر سوہا کو بھی دیکھتا ہے جس کی ناک اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ میں دوسرا آپشن مانتی ہوں، سوہا اپنے آنسو صاف کرے کہتی ہے۔ بیگم صاحبہ سوچ لیں، پھر آج آپ مجھے آخری بار دیکھیں گی، اس کے بعد آپ مجھے کبھی نہیں دیکھ سکیں گی۔ دخان اس کی بات پر ایک آئی برو اٹھا کر ایک سائڈ کی اسمائل دیتا کہتا ہے، میں خود سے آپ کا نام الگ نہیں کر سکتی، یہ کرنے سے میرا جینا مشکل ہو جائے گا، اور میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتی، یہ میری کل کائنات ہے۔ سوہا بولتی ہے تو اس کے حلق میں ایک آنسو کا گولا اٹکتا ہے۔ وہ اب ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں ایک طرف کھائی تھی تو دوسری طرف کنواں۔ غفار اپنی بیٹی کی بات سن کر آسیہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور روحان اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ روحان سمجھ گیا تھا کہ اس کی بہن دخان کی محبت میں اب بہت آگے جا چکی ہے، جبکہ سوہا کی بات سن کر دخان کی مسکراہٹ سمٹتی تو تھی، مگر وہ فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیتا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ کو اپنی فیملی اور مجھ میں سے ایک کو چننا ہوگا۔ سوہا تمہارے ساتھ جائے گی اور ہم ہر رشتہ ختم کر دیں گے سوہا سے، غفار کہتے ہیں، اور سوہا کے ساتھ سب انہیں حیرانی سے دیکھتے ہیں۔ ابو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے سوہا کو پھنسایا ہے، سوہا غلط نہیں ہے، روحان فوراً اپنے باپ کے پاس آ کر کہتا ہے، تو آسیہ بھی انہیں سمجھاتی ہیں۔ غفار صاحب، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم اپنی سوہا کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ابو، میں نے تو آپ کی جان بچانے کے لیے نکاح کیا تھا، اور آپ مجھے ہی غلط سمجھ رہے ہیں۔ سوہا اپنے باپ کے پاس آ کر روتے ہوئے کہتی ہے، کاش میں اسی وقت مر جاتا تو آج یوں میری عزت نہیں مرتی۔ وہ سوہا کو دیکھے غصے سے کہتے ہیں، ابو ایسا تو نہ کہیں۔ سوہا، تمہیں پتہ ہے کہ ایک بیٹی کے باپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی بیٹی اس کی عزت رکھے، ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اس کے باپ کا سر شرم سے جھک جائے۔ وہ کہتے ہیں تو سوہا اور رونے لگتی ہے۔ وہ صحیح تو کہہ رہے تھے، اس نے کہاں ان کی عزت رکھی تھی؟ تم میری جان بچانے کے لیے اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ تمہیں میری عزت کا بھی خیال نہیں رہا۔ ابو، مجھے معاف کر دیں پلیز، میں نہیں چھوڑ سکتی آپ لوگوں کو۔ بھائی، آپ تو کچھ بولیں، امی بھابھی سمجھائیں نا ابو کو۔ سوہا پاگلوں کی طرح سب کے پاس جا کر باری باری بولتی ہے، اور دخان ان سب کے ایموشنل سین دیکھ کر اپنے کان کھو جاتا ہے۔
اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب دیکھ کر بیزار ہو رہا ہے۔ سوہا چلی جاؤ یہاں سے، غفار غصے سے دھاڑتے ہیں۔ ابو نہیں، میں نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ سوہا روتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے۔ سوہا چلی جاؤ ورنہ، وہ بھی کہہ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں درد اٹھتا ہے جسے وہ کم کرنے کے لیے اپنے دل کی جگہ ہاتھ رکھ کر وہی کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہیں۔ ابو کیا ہوا آپ کو؟ روحان فوراً سے اپنے باپ کے پاس آتا ہے تو سوہا بھی کھڑی ہو کر اپنے باپ کو دیکھتی ہے۔ روحان اسے کہو چلی جائے یہاں سے ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی، وہ درد کی شدت سے کہتے ہیں تو سوہا روتے ہوئے روحان کو دیکھتی ہے۔ ابو یہ بعد میں دیکھیں گے، میں ابھی ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں، روحان کہتا باہر کی طرف جاتا ہے اور دخان دونوں ہاتھ باندھے ان سب کو دیکھتا ہے۔ اس میں اتنا نہ ہوا کہ آگے بڑھ کر دیکھ ہی لے۔ سوہا اگر چاہتی ہو کہ میں زندہ رہوں تو خدا کا واسطہ ہے چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہارے پاؤں پکڑتا ہوں۔ غفار سوہا کے سامنے ہاتھ جوڑے کہتی ہیں تو وہ نفی میں سر ہلاتی ہے۔ سوہا چلی جاؤ، چھوڑ دو اپنے باپ کی جان، جینے دو اسے۔ آسیہ بھی غصے میں آ کر اسے دھکا دیتی ہے جسے بر وقت دخان تھام لیتا ہے۔ یہ عزت ہے تمہاری؟ تم اب بھی ان کے پاس رہو گی؟ چلو میرے ساتھ۔ دخان اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف بڑھتا ہے، پھر کسی خیال سے روک کر غفار کی طرف دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، انکل آپ نے کہا تھا نا کہ آپ اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کریں گے کہ وہ رات کے اندھیرے میں گھر سے نہیں بھاگے گی۔ آپ نے صحیح کہا تھا، اور آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت اتنی اچھی کی ہے کہ اس نے رات کے اندھیرے میں نہیں دن کے اجالے میں مجھ سے نکاح کیا تھا، اور اب دن کے اجالے میں ہی گھر سے جا رہی ہے، وہ کہتا سوہا کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف چلا جاتا ہے۔ سوہا بھی چپ چاپ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اسے بھی پتا چل گیا تھا کہ اب اس کی اس گھر میں کوئی عزت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے آج سب خاندان والوں کے سامنے اس کے باپ اور بھائی کا سر جھک گیا تھا۔ بیٹھو گاڑی میں، دخان اس کا ہاتھ چھوڑ کر غصے سے کہتا ہے، اور سوہا بے یقینی سے اسے دیکھتی ہے۔ دیکھ کیا رہی ہو؟ خود دروازہ کھول کر بیٹھو، تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو تمہارے لیے دروازہ کھولوں۔ دخان اسے خود کو تکتا دیکھ ماتھے پر بال ڈالے کہتا گاڑی میں بیٹھتا ہے، اور سوہا اپنے آنسو پی کر بیٹھنے لگتی ہے کہ کہاں؟ پیچھے بیٹھو، یہاں بیٹھنے کی تمہاری اوقات نہیں ہے۔ سوہا دروازہ کھولے بیٹھنے ہی لگتی ہے کہ دخان فوراً بول دیتا ہے، جس پر سوہا اسے دیکھ کر خاموشی سے پیچھے بیٹھ جاتی ہے۔ ٹینشن کی وجہ سے درد اٹھا تھا، ویسے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر غفار کو چیک کرے کہتے کھڑے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آسیہ اسے کہتی تو ڈاکٹر مسکراتا ہوا باہر چلا جاتا ہے۔ روحان، ابو پلیز اب یہ مت کہنا کہ میں نے اچھا کیا۔ روحان جو کب سے اپنا غصہ ضبط کرے کھڑا تھا اپنے باپ کو نرمی سے کہتا ہے، روحان میں نے سوہا کے لیے ہی کیا ہے یہ سب، اس کی آنکھوں میں میں نے اس لڑکے کے لیے محبت دیکھی تھی، ہم نے کبھی نہ کبھی تو اسے رخصت کرنا ہی تھا نا، تو سمجھو اب کر دیا۔ غفار روحان کو دیکھے کہتے ہیں، ابو وہ مر جائے گی وہاں، وہ اسے پتہ نہیں کیا کیا اذیت دے گا۔ روحان تڑپ کر بولتا ہے، کچھ نہیں ہوگا اسے، میں نے اس کی خوشی کی خاطر اسے خود سے دور کر دیا۔ غفار روتے ہوئے کہتے ہیں تو روحان غصے سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے ہی کشف۔ پتہ نہیں میری سوہا وہاں خوش بھی رہ سکے گی یا نہیں، آسیہ کسی ڈر کی وجہ سے کہتی ہیں، میں نے بھی تو کبھی کسی کی بیٹی کو برا بھلا کہا تھا، جبکہ قصوروار میرا خود کا بیٹا تھا۔ بس اللہ سوہا کو سکون دے اور اس لڑکے کا دل موم کر دے۔ غفار کسی سوچ کے تحت کہتے ہیں تو آسیہ بس خاموشی سے آنسو بہاتی ہیں۔ اترو، دخان گاڑی اپنے بنگلے میں روک کر غصے سے کہتا ہے تو سوہا فوراً سے گاڑی سے اترتی ہے۔ میرے ساتھ چلو، وہ کہتا اندر کی طرف جاتا ہے تو سوہا بھی نظریں نیچے کرے اس کے پیچھے جاتی ہے۔ سوہا جب اندر داخل ہوتی ہے تو اتنا خوبصورت بنگلہ دیکھ کر دیکھتی رہ جاتی ہے۔ سوہا، دخان سوہا کے رکنے پر کہتا ہے تو سوہا ڈر کر فوراً اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتی ہے۔ دروازہ کھولو، دخان اپنے کمرے کے سامنے کھڑا کہتا ہے تو سوہا پہلے اسے ناسمجھی سے دیکھتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جی، I said open the door، وہ غصے سے دھاڑتا ہے تو سوہا ڈر کر فوراً سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولتی ہے، جس پر دخان دروازہ کھولنے پر ایک غصیلی نظر اس پر ڈال کر اندر داخل ہوتا ہے۔ چلو میرے شوز اتارو، وہ صوفے پر بیٹھ کر اپنی دونوں ٹانگوں کو سامنے ٹیبل پر رکھ کے کہتا ہے، جس پر سوہا آگے بڑھ کر نیچے بیٹھ کر اس کی شوز اتارتی ہے، اور دخان مسکراتا ہوا آنکھیں بند کرے پیچھے ٹیک لگا لیتا ہے۔ میری گھڑی بھی اتارو،
سوہا دخان کے شوز اتار کر کھڑی ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا ہاتھ آگے کرے، ایک اور حکم دے دیتا ہے، جس پر سوہا اپنا غصہ ضبط کرے اس کے ہاتھ سے گھڑی اتارتی ہے۔ نیچے لیفٹ سائڈ پر کچن ہے، وہاں جا کر میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لاؤ فوراً۔ سوہا ابھی مڑتی ہی ہے کہ دخان ایک اور حکم دیتا ہے۔ دخان میں نے کپڑے چینج کرنے ہیں۔ وہ اپنے بھاری جوڑے کی طرف اشارہ کرتی کہتی ہے تو دخان آنکھیں کھول کر اسے دیکھتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ کہتا اٹھ کر بیٹھتا ہے۔ الہی بخش، الہی بخش۔ وہ الہی بخش کو آواز لگاتا ہے تو الہی بخش کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوتا ہے۔ جی صاحب جی، آپ نے؟ وہ آتا کہتا ہی ہے کہ دخان کے کمرے میں ایک لڑکی اور وہ بھی دلہن کی طرح تیار ہوئی کھڑی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ الہی بخش، تمہاری بہن کے پاس کوئی پرانے کپڑے ہوں گے؟ وہ پوچھتا ہے تو الہی بخش ناسمجھی سے منع کرتا ہے، جبکہ سوہا اسے غصے سے دیکھتی ہے۔ نہیں صاحب جی، اس کے پاس تو نہیں ہے۔ وہ سوہا کو دیکھ کر کہتا ہے، اچھا تو اسے کوئی ایک سوٹ لا کر دو، انہوں نے پہننا ہے۔ وہ سوہا کی طرف اشارہ کرتا ہے تو سوہا اپنا غصہ ضبط نہیں کر پاتی اور آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ میں کیا کسی کے بھی کپڑے پہن لوں گی؟ کبھی مجھ سے جوتے اترواتے ہیں، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ سوہا غصے سے کہتی اور دخان اس کی جرأت پر حیران سا اسے دیکھتا ہے، جبکہ الہی بخش تو سوہا کے لیے دعا کرتا ہے، کیونکہ دخان کے سامنے اتنی اونچی آواز میں بات کرنا مطلب اپنی شامت بلوانا ہے۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، میں جا رہی ہوں، وہ کہتی باہر کی طرف جاتی ہے۔ وہیں رک جاؤ، اگر تم نے ایک قدم بھی کمرے سے باہر نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، دخان کھڑے ہو کر غصے سے کہتا ہے۔ نہیں تو کیا کریں گے آپ؟ مجھے ماریں گے؟ سوہا اس کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی ہے۔ الہی بخش، روحان غفار کو جا کر گولی مار دو، دخان سوہا کی آنکھوں میں دیکھتے ہی غصے سے کہتا ہے، اور دخان کی بات سن کر سوہا کے ماتھے پر پڑے بل ایک دم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نہیں، میرے بھائی کو۔ الہی بخش، تم نے سنا نہیں؟ روحان غفار کو گولی مار دو، اور یاد رکھنا وہ مرنا نہیں چاہیے، اس کی ٹانگ پر اتنی گولیاں مارنا کہ وہ معذور ہو جائے، دخان غصے سے دھاڑ کر کہتا ہے، جس پر الہی بخش کانپ جاتا ہے۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے، میں ایسا کر سکتا ہوں اور میں کروں گا، جاؤ الہی بخش، وہ اسے کہتا الہی بخش کو کہتا ہے تو وہ سر ہلاتا ہوا باہر کی طرف جاتا ہے۔ نہیں نہیں بھائی، رک جائیں پلیز، ایسا مت کریں، دخان پلیز روک لیں انہیں، سوہا الہی بخش کے پیچھے آتے ہوئے کہتی ہے، پھر دخان کو آواز لگاتی ہے، تم نے سنا نہیں؟ جاؤ روحان کو گولی مار دو، دخان الہی بخش کے رکنے پر کہتا ہے۔ نہیں دخان، پلیز ایسا نہ کریں، میں نہیں جاؤں گی، میں ہمیشہ یہیں رہوں گی، آپ انہیں روک لیں، سوہا روتے ہوئے دخان کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے۔ تم نہیں جاؤ گے نا الہی بخش، مجھے خود ہی جانا ہوگا۔ دخان الہی بخش کو دوبارہ سے رکتا دیکھ اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک گن ہوتی ہے، جسے دیکھ کر سوہا کا خون خشک ہو جاتا ہے۔ دخان ایسا نہ کریں، میں نہیں جاؤں گی، ایسا نہ کریں، سوہا اس کے پیچھے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہتی ہے، اور دخان غصے سے بس سیڑھیاں اتر رہا ہوتا ہے۔ دخان، خدا کا واسطہ رک جائیں، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے ایسے بات کی، سوہا جلدی سے اس کا بازو پکڑتے ہوئے روتے ہوئے کہتی ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ اب تم جانے کی بات نہیں کرو گی؟ دخان رک کے اسے دیکھے کہتا ہے، جس پر سوہا جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی ہے۔ اگر میں نے دوبارہ جانے کی بات کی تو آپ کچھ بھی کر دینا، میں کچھ نہیں کہوں گی، تم جاؤ۔ دخان الہی بخش کو جانے کا کہہ کر سوہا کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے۔ اگر تم نے دوبارہ میری قید سے نکلنے کی بات کی تو میں تمہارے پر کاٹ دوں گا، اور تمہارے پر تمہارا بھائی اور باپ ہے۔ وہ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرے مسکراتا ہوا کہتا اوپر کی طرف جاتا ہے، اور سوہا وہیں روتے ہوئے بیٹھ جاتی ہے۔ کشف، مجھے صحیح صحیح بتاؤ کہ اس دن کیا ہوا تھا؟ روحان کشف کے سامنے بیٹھا اس کے جواب کا منتظر ہوتا ہے، جو نیچے منہ کرے بولنے کے لیے الفاظ جوڑتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا بولے۔ روحان، وہ کشف، جھوٹ مت کہنا، جو بات ہے وہی بتانا۔ روحان اس کی بات کاٹ کر غصے سے کہتا ہے۔ روحان، رابعہ نے، مطلب رابعہ کو، وہ ابھی بتا ہی رہی ہوتی ہے کہ باہر سے کسی چیز کے گرنے کی اور پھر احمر کے رونے کی آواز آتی ہے، جسے سن کر روحان اور کشف فوراً باہر کی جانب جاتے ہیں۔ یا اللہ، خیر، یہ کیسے گر گیا؟ کشف احمر کے سر سے خون نکلتا دیکھ فوراً اسے اپنی گود میں اٹھاتی ہے۔
روحان اسے ہسپتال لے کر جاؤ، دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے۔ آسیہ روحان کو کہتی ہیں تو وہ سر ہلاتا کشف کی گود سے احمر کو لیتا باہر کی طرف جاتا ہے اور اس کے پیچھے ہی کشف۔ آپ کی چائے، سوہا دخان کی طرف کپ بڑھاتے ہوئے کہتی ہے، جو صوفے پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا ہوتا ہے۔ لاؤ۔ دخان اس کے ہاتھ سے کپ لیتا جان بوجھ کر کپ تھوڑا ٹیڑھا کر دیتا ہے، جس سے گرم گرم چائے سوہا کے ہاتھ پر گرتی ہے اور چائے گرتے ہی وہ تڑپ جاتی ہے۔ اوہ سوری جان بوجھ کر نہیں گرائی، تمہیں زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتا اسے دیکھتا ہوا کہتا، جس پر سوہا روتے ہوئے اسے دیکھتی ہے۔ تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ دوبارہ اس سے پوچھتا ہے، جس پر سوہا اس بات میں سر ہلاتی ہے۔ کیا کہا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ اب کی بار وہ غصے سے اس کا جلا ہوا ہاتھ زور سے دبا کر پوچھتا ہے، جس پر سوہا تکلیف کی شدت سے روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی ہے۔ گڈ، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر صوفے سے ٹیک لگاتا بیٹھ کر سگریٹ کو ہونٹوں سے لگاتا ہے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، وہ کسی خیال کے آنے پر سیدھا ہو کر بیٹھ کر اس کی طرف جھک کر پوچھتا ہے۔ جی؟ سوہا ڈرتے ڈرتے پوچھتی ہے۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ سوہا اس کے سوال پر اسے دیکھتی ہے جو اس کے بہت قریب ہوتا ہے۔ بتاؤ، کرتی ہو مجھ سے محبت؟ دخان اس کے دیکھنے پر اس کے گال پر ایک ہاتھ رکھ کر پیار سے پوچھتا ہے، جس پر وہ نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلاتی ہے اور سوہا کی بات پر اس کا کہکہا گونجتا ہے۔ اچھی بات ہے، مگر مجھے نہیں ہے تم سے محبت۔ وہ ہنستا ہوا کہتا سگریٹ کا ایک کش لیتا دھواں اس کے منہ پر مارتا ہے، جس سے سوہا کھانسنے لگ جاتی ہے، کیونکہ سگریٹ کا دھواں اس کی آنکھوں کے ساتھ اس کے حلق میں بھی گیا تھا۔ چلو اٹھو اب یہاں سے، اور جو الہی بخش کپڑے لایا ہے اس میں سے ایک پہن لو، پھر ہمیں جانا ہے کہیں۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے کہتا ہے۔ کہاں؟ سوہا پوچھ ہی لیتی ہے۔ تمہاری اگلی سزا، دخان مسکراتے ہوئے کہتا ہے، جس پر سوہا گھبرا جاتی ہے۔ جاؤ اب یہاں سے، اپنی منحوس شکل مت دکھاؤ مجھے، سگریٹ کا سارا مزہ خراب کر دیتی ہو۔ دخان بیزاری سے کہتا ہے تو سوہا دکھ سے اسے دیکھ کر اور پھر اپنا جلا ہوا ہاتھ دیکھتی باہر چلی جاتی ہے۔ نہ جانے اب اور کیا کرنے والا تھا وہ، اس بات سے وہ انجان تھی۔ سوہا کمرے میں بیٹھی نہ جانے کب سے آنسو بہا رہی تھی اور بار بار اپنے جلے ہوئے ہاتھ پر بھی پھونک مار رہی تھی۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، مگر ہاتھ سے زیادہ دل میں، جو دخان نے بہت بری طرح توڑا تھا، مگر دل پھر بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنا ہاتھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ دروازہ کھلتا ہے، جس پر وہ سر اٹھا کر دیکھتی ہے تو دخان دروازے پر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر اپنے آنسو صاف کرتی دوبارہ سے اپنا ہاتھ دیکھتی ہے۔ جب کمرے میں صوفہ اور بیڈ موجود ہے تو کیوں ایسے زمین پر بیٹھی ہو؟ دخان اس کے سامنے کھڑا کہتا ہے، جس پر وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے۔ خیر، تمہاری جگہ بھی یہی ہے، میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ تیار ہو جاؤ، ہمیں نکلنا ہے۔ آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ سوہا اسے دیکھ کر پوچھتی ہے، جس پر وہ ایک نظر اسے دیکھ کر باہر کی طرف جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول ہوتا ہے۔ سوہا اس کے ہاتھ میں لال گلاب دیکھ کر حیرانی سے اسے دیکھتی ہے۔ یہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے نا؟ وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ کر پوچھتا ہے، جس پر سوہا پہلے پھول کو اور پھر اسے دیکھتی ہے۔ ایسے ہی خوبصورت تم ہو، وہ کہتا گلاب کو اپنی مٹھی میں بند کرے مسل دیتا ہے، جس پر سوہا کی آنکھوں میں خوف آ جاتا ہے۔ یہ دیکھو، وہ جب اپنی مٹھی کھولتا ہے تو گلاب کی پتیاں کچھ ٹوٹ چکی ہوتی ہیں تو کچھ مسلنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر رنگ چھوڑ دیتی ہیں۔ میں تمہارا یہ حال کروں گا، وہ اس کی طرف جھکتا آہستہ سے کہتا مسکراتا ہے اور سوہا خوف سے اسے دیکھتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب تم دوبارہ مجھ سے نہیں پوچھو گی کہ میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ، وہ کہتا کھڑا ہوتا ہے اور سوہا تو خوف سے کانپ ہی جاتی ہے۔ اٹھو اب، جہاں ہم جا رہے ہیں نا وہاں تم نے ساری زندگی رہنا ہے، وہ سخت لہجے میں کہتا ہے تو سوہا اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ مگر آپ اپنے گھر والوں کو کیا بتائیں گے میرے بارے میں؟ وہ پوچھے بنا رہ نہیں سکی۔ وہ تمہیں جلد ہی پتا چل جائے گا، اب جاؤ، جو الہی بخش کپڑے لایا ہے اس میں سے ایک پہن کر نیچے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ وہ اسے کہتا باہر کی طرف جاتا ہے اور سوہا بیڈ پر رکھے کپڑے جو دیکھنے میں ہی پرانے لگ رہے تھے انہیں اٹھا کر واش روم میں جاتی ہے۔ روحان، کھانا کھا لیں؟ کشف کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہے، جو اپنا سر تھامے بیٹھا ہوتا ہے۔ انہیں کچھ ہی دیر ہوئی تھی احمر کو ہسپتال سے لائے ہوئے۔ مجھے نہیں کھانا، لے جاؤ اسے، وہ بغیر سر اٹھائے اسے کہتا ہے۔ روحان،
ایسا کریں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہاں میری بہن اذیت میں ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں کھانا کھا لوں، وہ غصے سے کہتا ہے، جس پر کشف چپ ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں وہ میری بہن کے ساتھ کیا کرے گا، وہ تو بے قصور ہے۔ روحان کہتے کہتے رونے لگ جاتا ہے، اسے اپنی بہن بہت عزیز تھی۔ دخان نے تبھی سوہا سے بدلہ لیا تھا تاکہ روحان کو تکلیف ہو، اور اس کا بدلہ پورا ہو رہا تھا کیونکہ روحان کو تکلیف ہو رہی تھی۔ روحان رو کیوں رہے ہو؟ کچھ نہیں ہوگا، ہم واپس لے آئیں گے اسے، آپ فکر مت کریں۔ کشف اسے حوصلہ دیتی ہے۔ کشف، مجھے بتاؤ اس رات کیا ہوا تھا؟ تم تو جانتی ہو نا کیوں کی رابعہ نے خودکشی؟ وہ اپنے آنسو صاف کرے پوچھتا ہے، جس پر کشف تھوک نکل کر رہ جاتی ہے۔ روحان، مجھے بالکل نہیں پتا کہ رابعہ نے کیوں کیا یہ سب، وہ تو خود اپنے گھر گئی تھی خوشی سے۔ کشف، پتہ نہیں کیوں اسے جھوٹ بول دیتی ہے۔ تو پھر مجھے وہ کیوں بلا رہی تھی؟ اس کے بھائی نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری وجہ سے مری ہے؟ روحان کو اس کی بات پر یقین نہیں آتا۔ روحان، مجھے نہیں پتا کہ اس نے ایسا کیوں کہا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے کیا؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھتی ہے، جس پر روحان بس خاموشی سے اسے دیکھتا ہے۔ کشف، اگر جس دن مجھے پتا چلا کہ تم نے مجھ سے کوئی بات چھپائی ہے، اس دن تمہارا اس گھر میں اور میری زندگی میں آخری دن ہوگا، روحان کہتا باہر کی طرف جاتا ہے، اور کشف اس کی بات سن کر اپنے ماتھے سے پسینے صاف کرتی ہے۔ میں کیا کروں؟ رابعہ، یہ تم نے کیا کر دیا؟ کیوں میں نے رابعہ کے گھر والوں کو روکا تھا؟ اچھا تھا کہ کرنے دیتی دونوں کو شادی، یا پھر رابعہ کو بچا لیا تھا تو روحان سے شادی نہ کرتی۔ وہ خود ہی سوچ کر رونے لگتی ہے، اور پھر اپنے بچوں کو دیکھتی ہے جو آرام سے سو رہے ہوتے ہیں۔ میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں انہیں؟ میں اپنے بچوں کی خاطر روحان تم سے جھوٹ بولوں گی، مجھے معاف کر دینا۔ وہ صفا اور احمر کا باری باری ماتھا چوم کر کہتی ہے، جبکہ رو بھی رہی ہوتی ہے۔ سوہا گاڑی کے جھٹکے سے اٹھتی ہے، وہ اتنے لمبے سفر میں سو گئی تھی، اب جب آنکھ کھولتی ہے تو اپنے آگے پیچھے ہریالی ہی ہریالی دیکھتی ہے۔ یہ کون سا گاؤں ہے؟ سوہا باہر کی طرف دیکھ کر دخان سے پوچھتی ہے، جو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کے سوال پر بیک مرر سے اسے دیکھتا جو مسکراتے ہوئے باہر کھیتوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ خانے وال۔ دخان کے بولنے پر وہ ایک نظر دخان کو دیکھتی ہے، جو ڈرائیو کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ وہ جب دوبارہ باہر دیکھتی ہے تو اسے تھوڑی دور کہیں بڑی سی حویلی دکھتی ہے۔ یہ حویلی کس کی ہے؟ وہ دوبارہ سے سوال کرتی ہے، جس پر دخان کوئی جواب نہیں دیتا، اور سوہا اسی حویلی کو دیکھتی رہتی ہے جو اب آہستہ آہستہ کرتے ان کے قریب ہو رہی تھی، اور پھر سوہا دیکھتی ہے کہ ان کی گاڑی اسی حویلی میں داخل ہو رہی ہے۔ یہ آپ کی حویلی ہے؟ سوہا دخان سے پوچھتی ہے، جس پر وہ اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہلاتا ہے۔ سوہا مسکراتے ہوئے اس حویلی کو دیکھتی ہے جس میں وہ داخل ہو رہے تھے۔ بیچ میں ان کی گاڑی چل رہی تھی اور دونوں سائڈ پر ہریالی تھی۔ حویلی بہت بڑی تھی۔ وہ ایک سائڈ دیکھتی ہے جہاں بہت سے رنگ برنگے پھول، تو ایک جگہ آم کے درخت لگے ہوتے ہیں، کہیں امرود تو کہیں انار کے درخت لگے تھے۔ اب گاڑی تھوڑا حویلی کے اندر جاتی ہے تو سوہا کی نظر کچھ لڑکیوں پر جاتی ہے جو کھیل رہی ہوتی ہیں۔ اکثر وہ بھی سیف کے ساتھ ایسے ہی کھیلا کرتی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم ہوتی ہے کہ گاڑی ایک دم رکتی ہے، اور جب سوہا دیکھتی ہے تو دخان گاڑی سے اتر رہا ہوتا ہے۔ وہ دوبارہ انہی لڑکیوں کو دیکھتی ہے جو اب بھاگتے ہوئے ان کی طرف آ رہی ہوتی ہیں۔ تمہیں انویٹیشن دینا پڑے گا کہ گاڑی سے اتر جاؤ، دخان اس کی طرف کا دروازہ کھولے غصے سے کہتا ہے، جس پر سوہا شرمندہ سی باہر آتی ہے۔ السلام علیکم دخان بھائی، زہرا قریب آ کر کہتی ہے، مگر پھر اس کے ساتھ انجان لڑکی کو دیکھ کر زوہا کو دیکھتی ہے جو خود اسے حیرت سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم سب؟ وہ بغیر مسکرائے کہتا ہے۔ ٹھیک ہے ہم، مگر یہ کون ہے؟ زوہا پوچھتی ہے تو دخان سوہا کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ سوہا ہے، وہ بس اتنا سا بتا کر اندر کی طرف چلتا ہے تو سوہا بھی اس کے پیچھے جاتی ہے۔ سوہا، مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، اینی دخان اور سوہا کی پشت کو دیکھ کر کہتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ دخان بھائی نے شادی کر لی ہے۔ زہرا اپنا اندازہ لگاتی ہے تو اینی اور زوہا اسے دیکھ کر فوراً اندر کی طرف جاتی ہیں، اور زہرا حویلی کی دوسری سائڈ جہاں آہد، سعد اور عدنان تھے۔ بھائی، زہرا پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ ان تینوں کو آواز لگاتی ہے جو آرام سے آم کے درخت کے نیچے چارپائی پر لیٹے تھے، مگر زہرا کی آواز پر اٹھ کر بیٹھتے ہیں۔ آہد ابھی بھی ویسے ہی لیٹا تھا۔
کیا ہو گیا ہے؟ خیر تو ہے؟ سعد پوچھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سنبھال کر بات شروع کرتی ہے۔ وہ دخان بھائی؟ دخان آیا ہے؟ کہاں ہے؟ احد فوراً اس کی بات سن کر اٹھتا ہے۔ ہاں دخان بھائی آئے ہیں، مگر اکیلے نہیں، ساتھ میں اپنی بیوی بھی لائے ہیں۔ کیا؟ کیا دخان کی بیوی؟ سب چونک کر پوچھتے ہیں۔ انہیں کہاں یقین آ رہا تھا۔ ہاں میں صحیح کہہ رہی ہوں، وہ لڑکی دخان بھائی کے ساتھ حویلی کے اندر گئی ہے، اور اتنی پیاری ہے نا، زہرا کہہ کر اس کی تعریف بھی کر دیتی ہے۔ چلو دیکھتے ہیں دادی کا کیا ری ایکشن ہوگا، آ جاؤ۔ سعد کہتا حویلی کے اندرونی جانب جاتا ہے تو اس کے پیچھے ہی سارے۔ وہ لوگ جب اندر آتے ہیں تو دخان دادی سے سر پر پیار لے رہا ہوتا ہے، اور سوہا اس کے پیچھے نظریں جھکائے کھڑی ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ لڑکی، زہرا احد کو کونی مار کر کہتی ہے، جس پر زوہا اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتی ہے۔ یہ تمہارے پیچھے کون ہے؟ دادی اس کو پیار دینے کے بعد سوہا کی طرف دیکھ کر پوچھتی ہیں، اور اسی کا جواب سننے کے لیے وہاں سارے کھڑے تھے۔ دادی یہ بے سہارا ہے۔ دخان کی بات پر سوہا سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے کہ کیسے اس نے اس کو بے سہارا بنا دیا۔ یہ میرے لاہور والے بنگلے میں کام کرنے آئی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا وہاں سارے مرد ہوتے ہیں، تبھی میں اسے یہاں لے آیا۔ شکر دخان، ورنہ میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ رخسانہ دخان کی بات سن کر کب کا روکا ہوا سانس بحال کرتی ہیں۔ میں بھی، آمنہ بھی کہتی ہے تو سارے چھوٹے بھی ایک زبان ہو کر کہتے ہیں، اور ہم بھی۔ زہرا تجھے تو ہم بعد میں پوچھیں گے، عدنان زہرا کو غصیلی نظر سے دیکھ کر کہتا ہے، جس پر وہ اپنے دانتوں کی نمائش کراتی ہے۔ اچھا اچھا، ادھر آؤ بیٹا۔ دادی پیار سے سوہا کو بلاتی ہیں تو سوہا ایک نظر دخان کو دیکھ کر ان کے پاس جاتی ہے۔ میرے پاس بیٹھو۔ وہ اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتی ہیں۔ دادی ہمیشہ تخت پر ہی بیٹھتی تھی، تم اسے اپنا ہی گھر سمجھنا، تمہیں یہاں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے یہاں زوہا، اینی اور زہرا رہتی ہیں، اب سے تم بھی ایسے ہی رہو گی۔ دادی پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھے کہتی ہیں تو وہ بھی مسکرا دیتی ہے۔ نہیں دادی، یہ بہت خوددار ہے، یہ یہاں ایسے نہیں رہے گی، اس نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں وہاں کام کروں گی تبھی رہوں گی۔ دخان دادی کی بات سن کر فوراً کہتا ہے تو دادی سوہا کی طرف دیکھتی ہیں جو نیچی نظریں کری ہوتی ہے۔ اچھا پھر تم ایک کام کرنا، تم کچن کو دیکھ لیا کرنا اور میری دوائیوں کا خیال رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ وہ کچھ سوچ کر کہتی ہیں تو سوہا اس بات میں سر ہلاتی، جبکہ دخان غصے سے سوہا کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے یہ نرم ہاتھ سخت ہو جائیں۔ وہ سوہا کے گورے اور نرم ہاتھ پکڑ کر بولتی ہیں، لیکن میرے ہر کام یہی کرے گی۔ دخان غصے سے کہتا اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے، جس پر سب بس اسے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ بیٹا یہ ایسا ہی ہے، تم وہاں اس کے کام کرتی ہوگی نا، تبھی ایسا کہہ رہا ہے۔ تم مجھے چھوڑ دینا، اس کے کام کر دیا کرنا۔ دادی اس کے جانے کے بعد سوہا سے مسکراتے ہوئے کہتی ہیں، نہیں میں آپ دونوں کے کام کر دیا کروں گی۔ سوہا کو وہ خاتون بہت اچھی لگتی ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آج تم آرام کرو، کل سے کام کرنا۔ اور ہمارا دخان تھوڑا غصے والا ہے، اگر کچھ کہہ بھی دے تو برا مت ماننا، دادی کہتی ہیں، اور سوہا مسکرا دیتی ہے۔ اب بھلا اسے بتا رہی تھی جسے اس کے ہر موڈ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ بانو، بانو، جی بی بی جی۔ بانو جلدی سے دادی کی آواز سن کر آتی ہے۔ بانو بچی کو کمرہ دکھا دو، اوپر جو کمرہ ہے نا وہاں لے جاؤ اسے، دادی کہتی ہیں تو بانو اسپات میں سر ہلاتی سوہا کو ساتھ لیے اوپر کی طرف جاتی ہے۔ بچی بہت معصوم سی ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجبوری میں کام کر رہی ہے، آمنہ دادی کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے۔ ہاں اچھا بچوں سنو، جیسے تم لوگ آپس میں رہتے ہو اسے بھی اپنے ساتھ رکھنا۔ زوہا تم اس کے ساتھ رہنا، اور کسی چیز کی اسے ضرورت ہو ہمیں بتانا۔ رخسانہ بھی سب بچوں کو کہتی ہیں، جس پر سب اسبات میں سر ہلاتے، جبکہ احد دخان کے کمرے کی طرف جاتا ہے۔ دیکھو بیٹا یہ تمہارا کمرہ ہے اور میرا تمہارے برابر والا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ بانو سوہا کو کمرے میں لاتے ہوئے کہتی ہیں، خالہ ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو پوچھو، ایک یا 100 باتیں پوچھو، بانو اس کے کمرے سے پردے ٹھیک کرتے ہوئے کہتی ہیں۔ نوکروں کے کوارٹر تو حویلی کے پیچھے ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے ہمیں یہاں اوپر کیوں دیا ہے؟ اس کے ذہن میں جو سوال گھوم رہا تھا پوچھ ہی لیتی ہے۔ بیٹا یہ بھی کوارٹر ہی ہے، مگر یہاں بس عورتیں ہی رہتی ہیں، حویلی کے پیچھے مردوں کے لیے کوارٹر بنائے گئے ہیں۔
اچھا ہاں، اور یہ حویلی والے بہت اچھے ہیں، بڑے سے لے کر چھوٹوں تک، بس طوفان صاحب ہیں جو بہت غصے والے ہیں۔ پہلے تو ٹھیک ہو گئے تھے مگر پھر ویسے غصے والے ہو گئے۔ بس تمہیں ان کے ہر کام وقت پر کرنا ہوں گے، اگر نہیں کرو گی تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ وہ اسے دکان کے بارے میں بتاتی ہے تو وہ ایک لمبی سانس لیتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں اب میں چلتی ہوں، رات کے کھانے کی تیاری بھی کرنی ہے، وہ کہتی باہر چلی جاتی ہیں اور سوہا دروازہ بند کرتی سنگل بیڈ پر لیٹ جاتی ہے۔ یہ کمرہ نہ زیادہ بڑا تھا نہ ہی چھوٹا، بس درمیانہ تھا۔ کمرے میں ایک سنگل بیڈ اور ایک لوہے کی الماری رکھی ہوئی تھی اور 2 پلاسٹک کی کرسیاں، اور ایک سائڈ پر واش روم کا دروازہ تھا۔ سوہا لیٹے لیٹے پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ تو یہ ہے میرا ٹھکانہ، اچھا ہے، زیادہ برا نہیں ہے، وہ خود ہی سوچ کر آنکھیں موند لیتی ہے۔ سفر کی تھکن کی وجہ سے اسے نیند آ رہی تھی اور آنکھیں بند کرنے پر نیند بہت جلد اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ دخان، یہ کیا ہے؟ آہت دخان کے کمرے میں آتا ہی ماتھے پر بل ڈالے پوچھتا ہے، جو آرام سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا سگریٹ پھونک رہا ہوتا ہے۔ اسے سگریٹ کہتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں لی ہوئی سگریٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مجھے بھی پتا ہے یہ سگریٹ ہے، جب پتا ہے پھر پوچھ کیوں رہے ہو؟ وہ کہتا سگریٹ کو ایشٹرے میں جھاڑتا ہے، جس سے سگریٹ پر لگی راکھ اتر کر ایشٹرے میں گرتی ہے اور سگریٹ کی اوپر کی سائڈ دوبارہ سے سرخ ہو جاتی ہے۔ میں اس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جسے تم اپنے ساتھ لائے ہو۔ تم کب سے اتنے رحم دل ہو گئے جو ایک بے سہارا لڑکی کو یہاں لے آئے؟ اسے کہاں یقین آ رہا تھا، بس کبھی کبھی آ جاتا ہے رحم، جیسے ابھی تم پر آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، ایک سگریٹ اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ یہ لو، تم بھی کیا یاد رکھو گے کہ دخان نے تمہیں اپنی سگریٹ دی ہے؟ دخان میں سیریس ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر سامنے سے لائٹر اٹھاتا ہے۔ تو ڈاکٹر کو چیک کرواؤ۔ دخان، آہت اس کی بات پر چڑھ کر کہتا ہے، کیا ہے؟ کیوں میرا دماغ خراب کر رہے ہو؟ جاؤ مجھے آرام کرنے دو۔ وہ اسے جھڑکتا سگریٹ کو ایشٹرے میں رگڑتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے۔ دخان، وہ لڑکی سچ میں بے سہارا ہے؟ ہاں، ورنہ مجھے کیا پڑی ہے کسی کو اپنے سر پر بٹھاؤں؟ دخان ایسے کہتا ہے تو آہت کو بھی اس کی بات پر یقین آ جاتا ہے۔ سوہا کی آنکھ کھلتی ہے تو رات کے 2 بج رہے ہوتے ہیں۔ پیاس کا احساس ہوتا ہے تو بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے بوتل اٹھا کر گلاس میں پانی ڈال کر ہونٹوں سے لگاتی ہے۔ وہ ابھی پانی پی ہی رہی ہوتی ہے کہ ایک کڑک آواز پر گھبرا کر کھڑکی کی طرف دیکھتی ہے۔ آواز بجلی کڑکنے کی تھی اور بجلی کی آواز سے سوہا کے ہاتھ سے گلاس خوف کے مارے نیچے گر کر کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ سوہا، اتنی بڑی ہو گئی ہو، اب بھی اس بجلی سے ڈرتی ہو؟ چلو دور ہٹو، خود نہیں سو رہی، مجھے تو سونے دو۔ آسیہ اسے خود سے الگ کر کے کہتی ہیں، جو ان سے چپک کر لیٹی تھی۔ امی نہ کریں نا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز امی مجھے خود سے دور نہ کریں۔ وہ آسیہ کے گرد بازو پھیلا کر اور قریب ہوتی ہے، جس پر آسیہ اپنی ڈرپوک بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ سوہا کے دماغ میں اپنی امی کی باتیں گونجتی ہیں تو وہ اٹھ کر کمرے میں نظر گھماتی ہے۔ امی آ جائے نا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ دوبارہ بجلی کڑکنے کی آواز سن کر روتے ہوئے کہتی ہے۔ بجلی کی آواز بھی تو ایسی تھی جیسے ابھی بادل پھٹ پڑیں گے۔ دخان کی آنکھ باہر سے آتی زوردار کڑک کی آواز سے کھلتی ہے، جو بجلی کے چمکنے کی تھی۔ وہ آنکھیں کھولے نظریں کھڑکی پر مارتا ہے تو باہر اندھیرے میں کچھ سیکنڈ کے لیے روشنی ہو کر پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ بس گرج ہی رہے ہیں، برستے نہیں ہیں، وہ کروٹ بدل کر کہتا، دوبارہ آنکھیں بند کرتا ہے۔ پھر زوردار سی باہر بجلی کڑکنے کی آواز آتی ہے، جس پر اسے نہ جانے کیسے سوہا کا خیال آتا ہے، اور پتہ نہیں اسے کیا ہوتا ہے کہ وہ اٹھ کر پاؤں میں سلیپر ڈالے باہر کی طرف جاتا ہے۔ وہ اوپر سیڑھیاں چڑھتا ہر کمرے کو دیکھ کر سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ کس کمرے میں ہوگی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اوپر پہنچ جاتا ہے، جبکہ ایک نظر اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہے کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ وہ ابھی ایسے ہی کمروں کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اسے ایک کمرے سے سسکیوں کی آواز سنائی دیتی ہے، جو یقیناً سوہا کی ہی تھی۔ وہ بغیر دیر کرے اس کے کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوتا ہے، مگر جب دیکھتا ہے تو کمرے میں ایک 0 بلب چل رہا ہوتا ہے، جس میں اسے سوہا کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ ماتھے پر بال ڈالے جیسے ہی مڑتا ہے تو کوئی زور سے آ کر اس کے سینے سے لگتا ہے، جس پر وہ سن ہو کر رہ جاتا ہے۔ امی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز پلیز کہیں مت جانا مجھے چھوڑ کر۔ سوہا دخان کو اپنی امی سمجھ کر اس کے گلے لگے رو رہی تھی، اور دخان کی تو سانس ہی رک گئی تھی سوہا کے یوں سینے سے آ لگنے پر۔
اسے اپنی شرٹ پر گیلا سا محسوس ہوتا ہے تو وہ سکتے سے باہر آتا ہے۔ یقیناً اس کی شرٹ سوہا کے آنسوؤں سے گیلی ہوتی ہے۔ وہ یہی سوچ کر اس کا خوف کم کرنے کے لیے اس کے گرد اپنے دونوں بازو پھیلا لیتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، ڈرو مت، وہ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے کہتا ہے۔ تو سوہا اس کی آواز سن کر سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے، جس پر دخان بھی اسے دیکھتا ہے، جس کی آنکھیں اور ناک رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ دخان، سوہا روتے ہوئے اس کا نام پکارتی ہے۔ اسے کہاں یقین آ رہا تھا کہ دخان اس کے پاس ہے۔ ہاں دخان، ڈرو مت اور رونا بند کرو، وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرے پیار سے کہتا ہے۔ دخان، اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، دخان مجھے روحان لا دو۔ دخان ابھی سوہا کے آنسو صاف کرے اسے دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کے کان میں رابعہ کے الفاظ گونجتے ہیں، جس پر وہ اپنی کمر سے سوہا کا ہاتھ غصے سے الگ کر کے اسے خود سے دور کرتا باہر کی طرف جاتا ہے، اور سوہا اس کے اس عمل سے گرتے گرتے بچتی ہے۔ دخان سوہا کے کمرے سے نکلتا غصے سے سیڑھیاں اترتا اپنے کمرے کی جانب جاتا ہے۔ اسے نہ جانے کس بات پر اتنا غصہ آ رہا تھا، خود پر یا سوہا پر، یا پھر ان بادلوں پر جو بجلی چمکا رہے تھے۔ جس پر بھی تھا، مگر اسے غصہ تھا، جو اس کے چہرے سے ہی پتہ چل رہا تھا۔ وہ غصے سے لمبے لمبے قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں آ کر زور سے دروازہ بند کرتا ہے، اور پھر دونوں ہاتھ سر کے پیچھے کرے سر کو اوپر کی طرف کر کے ایک لمبی سانس لے کر خود کو نارمل کرتا ہے۔ مگر جب غصہ کم نہیں ہوتا تو اوہ، کیوں میں وہاں گیا؟ آخر کیوں؟ وہ اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر شدید غصے سے صوفے کے سامنے رکھے شیشے پر مارتا ہے، جس سے شیشہ کرچی کرچی ہو کر رہ جاتا ہے، جبکہ کچھ شیشے کی کرچی اس کے ہاتھ میں بھی پیوست ہوتی ہیں، جن سے ہلکا ہلکا خون رستا ہے۔ مجھے بس اسے تکلیف دینی ہے، میں اسے برباد کر دوں گا، نفرت ہے مجھے تم سے۔ وہ بیٹھ کے سائڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھا کر سامنے دیوار پر مار کر چیختا ہے، مجھے نفرت ہے تم سے، شدید نفرت، میں تمہیں کبھی سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ دخان سوہا کو برباد کر دے گا، نفرت کرتا ہوں میں تم سے بہت، وہ کہتا کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ابھی اسے ایسے دیکھ لیتا تو ضرور اسے پاگل سمجھتا۔ جب غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے تو بیڈ پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، اتنے غصے کی وجہ سے اس کا سانس بھی پھول گیا تھا۔ وہ لمبی لمبی سانس لے رہا ہوتا ہے کہ اسے کچھ خیال آتا ہے، جس پر وہ اپنی شرٹ کو سینے کے پاس سے چھو کر دیکھتا ہے، جو سوہا کے آنسوؤں سے ابھی بھی ہلکی ہلکی گیلی ہو رہی تھی۔ وہ غصے سے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر جیسے ہی اتار کر نیچے پھینکنے لگتا ہے، اس کا ہاتھ پھینکتے ہوئے ہوا میں ہی رہ جاتا ہے۔ دخان، ہاں دخان، ڈرو مت اور رونا بند کرو۔ وہ شرٹ کو اپنے سامنے کرتا ہے تو اسے سوہا کا روتا ہوا چہرہ یاد آتا ہے کہ کیسے وہ اسے دیکھ رہی تھی، گہری آنکھوں سے جس میں کسی سمندر کی طرح پانی تھا، ناک اور ہونٹ ایسے گلابی تھے جیسے گلاب کی پنکھڑیاں۔ وہ کچھ دیر اپنی شرٹ کو دیکھتا ہے، پھر اسے غصے سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پھاڑ دیتا ہے۔ مجھے نہیں آتا تم پر ترس، وہ شرٹ کو پھاڑتے ہوئے کہتا ہے، اور جب شرٹ کو غصے سے نیچے پھینکتا ہے تو شرٹ اپنی اصل حالت کھو چکی ہوتی ہے۔ دخان کی نظر جو ہو گئی تھی۔ دخان دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے؟ دخان ابھی شرٹ کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسے دروازہ بجانے کے ساتھ ساتھ آہت کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، جس پر وہ بیزار سا منہ بنا کر شرٹ لیس ہی اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ جاتا ہے۔ اسے اپنے ہاتھ کی بھی فکر نہیں ہوتی، جس میں سے اب خون زیادہ بہہ رہا ہوتا ہے۔ وہ ایسے ہی اپنے زخمی ہاتھ کو اپنی آنکھوں پر کرے آنکھیں بند کر لیتا ہے، جبکہ آہد اسے آواز لگاتا لگاتا اب جا چکا تھا۔ وہ شاید اس کی آواز سن کر آیا تھا، کیونکہ دونوں کے کمرے کی دیواریں ایک ساتھ ہی تھیں۔ بیٹا ڈرتے نہیں ہیں، سو جاؤ۔ بانو بھی سوہا کا سر اپنی گود میں رکھے مسلسل اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ دخان کے جانے کے بعد وہ بانو بھی کے پاس آ گئی تھی، اسے ڈر جو اتنا لگتا تھا۔ سوہا، تم سو گئی ہو؟ بانو بھی اس کی سانس بھاری ہوتی دیکھ اس کی طرف جھک کر پوچھتی ہیں، جو واقعی میں سو گئی تھی۔ وہ اسے سوتا دیکھ اس کا سر آرام سے تکیے پر کرتی خود بھی اس کے برابر میں لیٹ جاتی ہیں۔ اتنی پیاری بچی ہے اور بے سہارا بھی، اسے تو کہیں کی ملکہ ہونا چاہیے تھا، وہ سوہا کو دیکھتے ہوئے سوچتی ہیں۔ تم بتانا پسند کرو گے کہ رات میں ایسا کیا ہوا تھا جو تم نے اپنا اور اس کمرے کا یہ حال کر دیا؟ سوہا جب نیچے آ رہی ہوتی ہے تو اسے دخان کے کمرے میں سے کسی مرد کے بولنے کی آواز آتی ہے۔ جب وہ اس کے کمرے کی طرف دیکھتی ہے تو تقریباً سارے ہی گھر والے اس کے کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ بھی معاملے کو جاننے کے لیے اس کے کمرے کا رخ کرتی ہے۔
وہ جب اس کے کمرے میں آتی ہے تو کمرے کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، جہاں ہر چیز تہس نہس ہوئی ہوتی ہے۔ کہیں ٹیبل ٹوٹا پڑا ہوتا ہے تو کہیں لیمپ تو کہیں پرفیوم کی بوتلیں ٹوٹی پڑی تھی۔ دخان جواب دو، تمہارا باپ تم سے کچھ پوچھ رہا ہے۔ رخسانہ دخان کو کچھ نہ بولتا دیکھ غصے سے پوچھتی ہیں، جبکہ سوہا جس نے بس ابھی کمرے کو دیکھا تھا مگر نظر جب دخان پر جاتی ہے تو نظر شرم کے مارے نیچے کر لیتی ہے۔ وجہ اس کا شرٹ لیس ہونا۔ دخان، تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ اجاز بھی اسے کہتے ہیں جو صوفے پر سر جھکا کر بیٹھا غصے سے اپنی انگلیاں مسل رہا ہوتا ہے۔ دخان، اب کے بعد دادی غصے سے اس کا نام پکارتی ہیں، جس پر وہ ماتھے پر بل ڈالے نظر اٹھا کر انہیں دیکھتا ہے تو نظر دادی سے پہلے سوہا پر جاتی ہے جو سب سے پیچھے نظریں نیچے کرے کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر غصے سے کھڑا ہوتا ہے۔ مجھے غصہ آ گیا تھا بس، اور کوئی بات نہیں ہے، وہ سوہا کو دیکھے ہی کہتا ہے، جس پر سوہا نظر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے جو اسے ہی خونخوار نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ غصہ آئے گا تو تم ایسا کرو گے؟ اپنا ہاتھ دیکھا ہے کتنا زخمی ہو رہا ہے؟ رخسانہ اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرے کہتی ہیں، جس پر سوہا کی نظر بھی اس کے ہاتھ پر جاتی ہے، جہاں اس کے ہاتھ پر انگلیوں سے خون نکل کر خشک ہو گیا تھا۔ اور غصے میں شرٹ کون پھاڑتا ہے؟ وہ بھی وہ شرٹ جو تمہیں اتنی پسند تھی۔ آہد بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے تو دخان اسے غصے سے گھورتا ہے۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، چلو سارے، اس سے بات کرنا اپنا دماغ خراب کرنے کے برابر ہے۔ انور غصے سے اسے دیکھ کر کہتے ہیں، جس پر سارے ایک نظر دخان کو دیکھ کر ان کے پیچھے کمرے سے باہر آ جاتے ہیں۔ سوہا، دادی جاتے ہوئے سوہا کا نام لیتی ہیں جو سب کے ساتھ باہر جا رہی ہوتی ہے، مگر دادی کی آواز پر چونک کر انہیں دیکھتی ہیں۔ دخان بھی دادی کی آواز پر اسے دیکھتا ہے۔ میں یہاں بیٹھی ہوں، پہلے اس کی مرہم پٹی کرو اور پھر اس کے کپڑے استری کرنا۔ جاؤ نیچے سے پائیوڈین اور روئی لے کر آؤ۔ دادی کہتے ہی بیڈ پر بیٹھتی ہیں اور سوہا گھبراتے ہوئے دخان کو دیکھتی ہے جو سرخ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دادی، مجھے نہیں آتی مرہم پٹی کرنی، وہ صاف منع کر دیتی ہے جبکہ اسے آتی تھی۔ لو، اس میں کیا بڑی بات ہے، پہلے پائیوڈین سے اس کا زخم صاف کرو، پھر کوئی ٹیوب لگا کر پٹی باندھ دینا۔ جاؤ لے کر آؤ، میں بتاتی ہوں۔ دادی رہنے دے، میں خود لگا لوں گا۔ تو چپ ہو کر بیٹھ جا، سوہا لے کر آؤ، دادی دخان کو کہہ کر سوہا سے کہتی ہیں، جس پر وہ مجبوراً باہر کی طرف جاتی ہے۔ اندھی ہو، دکھتا نہیں ہے کہ کہاں صاف کر رہی ہو؟ دخان اسے زخم کی جگہ کہیں اور صاف کرتا دیکھ غصے سے کہتا ہے، چی کر رہی ہوں۔ وہ جلدی سے اس کے زخم پر روئی رکھتی ہے۔ سوہا بیٹا، آرام سے کر، میں بیٹھی ہوں ادھر، دادی اسے گھبراتی ہوئی دیکھ کر کہتی ہیں۔ دادی ہو گئی، سوہا جلدی سے پٹی باندھ کر کھڑی ہو کر دادی کو کہتی ہے، جس پر دادی اسبات میں سر ہلاتی گھٹنوں پر ہاتھ رکھے کھڑی ہوتی ہیں۔ اب اس کی شرٹ نکال دے، بے شرم کو شرم ہی نہیں ہے کہ شرٹ ہی پہن لیتا، ہمیں بھی پتا ہے کہ تو باڈی بناتا ہے، دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ دادی اس کے سکس پیک دیکھ کر کہتی ہیں۔ دادی واڈی نہیں، باڈی۔ دخان فوراً ان کا لفظ ٹھیک کرتا ہے۔ ہاں وہی، جا سوہا، نہیں رہنے دو، میں خود نکال لوں گا، دخان کہتا ہے اور سوہا پہلی فرصت میں وہاں سے نکلتی ہے۔ اب اگر تو نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، دادی کہتی باہر چلی جاتی ہیں، اور دخان دادی کے جانے کے بعد اپنے اس ہاتھ کو سامنے کرے دیکھتا ہے جس پر سوہا ابھی پٹی باندھ کر گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، مجھے نفرت ہے تم سے، وہ کہتا غصے سے اپنے ہاتھ سے پٹی کھول کر نیچے پھینکتا ہے، اور ایسا کرنے سے زخم دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے، جس کی وہ بغیر پرواہ کیے واش روم کی طرف جاتا ہے۔ آج سوہا کو حویلی میں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ دخان تو اسی دن ہی واپس لاہور چلا گیا تھا، اور اس بات سے سوہا کو بہت سکون تھا، وہ اب یہاں خوش تھی۔ زوہا، اینی اور زہرا سے اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، جبکہ سعد، احد اور عدنان بھی بہت اچھے سے اس سے بات کرتے تھے، اور اکثر رات میں بیٹھ کر وہ ان سب کے ساتھ بہت مزے کرتی تھی۔ سوہا جلدی چلو ورنہ دیر ہو جائے گی، اینی اس کا ہاتھ پکڑے کھینچتے ہوئے کہتی ہے جو کچن میں کھڑی چائے بنا رہی ہوتی ہے۔ ارے رکو تو، بتاؤ تو کہاں جا رہے ہیں؟ وہ چائے کا چولہا بند کرتے پوچھتی ہے۔ آج تمہیں ہم ایک ایسی جگہ لے کر جائیں گے جو آج تک تم نے نہیں دیکھی ہوگی۔ کیا مطلب؟ کیسی جگہ؟ وہ ناسمجھی سے پوچھتی ہے۔ یا چلو گی تو تبھی بتائیں گے، ایسے تھوڑی بتا سکتی ہوں۔ چلو اب، اور بانو بھی ذرا یہ چائے دیکھ لینا، ہم سوہا کو لے کر جا رہے ہیں۔ وہ بانو بھی کو کہتی اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف لے جاتی ہے، جہاں سارے جیپ میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سوہا، حد ہے، اتنی دیر لگا دی،
आहद उसके आते ही कहता है जो कब से ड्राइविंग सीट संभाल कर बैठा था। सॉरी, मुझे पता नहीं था। आप लोगों को भी तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना, ताकि मैं रेडी रहती। वो बैठते हुए कहती है, हाँ, सारी गलती इस आहद की है जो अपना काम छोड़कर आ गया कि चलो घूम कर आते हैं। जोहा जो पीछे बैठी होती है आहद के सर पर चपत लगाकर कहती है, ओए मिर्ची, चुप होकर बैठ जा वरना यहीं से गिरा दूंगा। आहद भी वैसे ही जवाब देता है, अच्छा बस अब चले वरना देर हो जाएगी। सोहा मजीद लड़ाई बढ़ती देखकर कहती है तो आहद चुप होकर जीप स्टार्ट करता है। रोहान, सोहा से बात नहीं हो सकती? आसिया रोहान के पास बैठकर कहती हैं। क्यों? आप खुद भी तो चाहती थी ना कि वो चली जाए, फिर क्यों आपने बात करनी है? जब से सोहा गई थी रोहान किसी से बात नहीं कर रहा था और अब आसिया के मुंह से सोहा का नाम सुनकर वो माथे पर बल डाले पूछता है, बेटी है वो, फिक्र है उसकी कि पता नहीं कैसी होगी वहां। वो अपने आंसू साफ करे कहती हैं तो वो चुप हो जाता है। अब अपनी माँ को रोता हुआ तो नहीं देख सकता था ना। अच्छा रोए नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, रोहान कहता सोहा के कमरे की तरफ जाता है और उसके कमरे में आकर सबसे पहले उसकी डायरी चेक करता है कि कहीं दुकान का नंबर उसमें तो नहीं लिखा होता। वो चेक करता ही है कि उसके एक सफ़े पर एक नंबर लिखा हुआ नजर आता है जिसके ऊपर डीडी लिखा होता है। कौन है? कहीं दुकान दौरानी तो नहीं? वो इसी सोच के तहत मोबाइल निकालकर डीडी वाला नंबर डायल करता है। दुकान अपने ऑफिस से निकलकर गाड़ी का दरवाजा खोलता ही है कि उसका मोबाइल रिंग करता है, जिसे वो अपने सामने करता है तो कोई रॉन्ग नंबर उसे कॉल कर रहा होता है। वो माथे पर बल डाले कॉल उठाकर अपने कान से लगाता है। हेलो, दुकान दौरानी? रोहान उसके फोन उठाने पर पूछता है। जी, दुकान दौरानी हूँ, आप कौन? वो नासमझी से पूछता है। रोहान बात कर रहा हूँ। सोहा कहाँ है? वो गुस्से से कहता है, जिस पर दुकान के माथे के बाल एकदम ठीक हो जाते हैं और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है।